کام آیا جا سکے. اور کس قسم کے کام، مطلب یتیموں کی کفالت ہے، تعلیم ہے؟ تعلیم کا بھی ہے. تعلیم کے ہمارے 170 کے قریب اسکول ہیں. اسی طرح جو ہے وہ یتیموں کی کفالت والا، بیوگان کی کفالت والا معاملہ ہے. اچھا، یہ جو آپ کے اسکول ہیں کیا یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکگنائز ہیں؟ یہ ریکگنائز اس حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن ہم نصاب وہ پڑھاتے ہیں جو سرکاری اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. مطلب آپ کس لیول تک، میٹرک تک پڑھاتے ہیں آپ؟ نہیں، ہمارے یہاں کالج لیول تک تعلیم ہے. تو جو میٹرک کرے آپ کے اسکول سے اس کو FSC میں داخلہ ملے گا باہر؟ ہاں مل جاتا ہے، بالکل مل جاتا ہے جی. کیونکہ ہمارے ادارے جو میٹرک سے اوپر کے جو ادارے ہیں وہ رجسٹرڈ. اچھا، آپ کی کورٹ بھی ہے، عدالت بھی ہے، وہ اس کے بارے میں بتایا، وہ کیا ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسپیسیفک یہ انٹرویو جو ہے وہ ریلیف کے حوالے سے. ریلیف میں نہیں آتا کورٹ کیونکہ لوگوں کو جسٹس پرووائڈ کرنا؟ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال میں اسی ایشو کو سامنے رکھا جائے. اب اس حوالے سے آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اتنی ریسٹرکشن بھی ہیں جی، لیکن سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے اور اسے کھانا چاہیے، اگر کوئی پیاسا ہے اور اسے پانی چاہیے، تو یہ کوئی ایسی پابندی والی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ فلاں مسلک کا ہو، فلاں عقیدے کا ہو، یا فلاں مطلب جو ہے وہ مذہب سے تعلق رکھتا ہو. اس کے لیے کوئی ایسی قید نہیں ہے. آپ کے خیال میں آپ پاکستان کی جتنی ٹوٹل آبادی ہے اس کے کتنے % تک آپ پہنچ رہے ہیں آپ کے ریلیف؟ نہیں، ہم تو تقریباً کوئی 10% تک بھی پہنچ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب جتنے ہمیں اللہ نے وسائل دیے ہیں اس وسائل کے اندر رہ کے ہم لوگوں. اور یہ وسائل آپ کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ لوگ دیتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ لوگ خدمت کرتے ہیں. جب دنیا مانتی ہے، دنیا ریکگنائز کرتی ہے ہمیں کہ بھی یہ خدمت کا کام کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر لوگ ہمیں جو ہے کسی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی نے بھی آپ؟ نہیں، ڈونر ایجنسی نہیں، یہ USAID والوں نے کچھ تعاون کیا تھا ہمارے ساتھ، جو ہے وہ سیلاب کے دنوں میں سکر کے کچھ کیمپوں میں آئے ادھر ادھر. لیکن یہ ہے کہ پھر وہ بھی لوگ جو ہے پیچھے ہٹ گئے. شاید ان کو بھی بعد میں ہی پتہ چلا ہو کہ بھی یہ جماعت دعوت کے لوگ ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ڈونرز ایسے نہیں ہیں کہ جو براہ راست ہمیں کوئی دے رہے ہوں. سامان لے آتے ہیں، وہ ہم تقسیم کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ورکرز جو ہیں وہ ایک بڑے اچھے جذبے کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ آپ کے خیال میں اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اس وقت پاکستان کے لوگوں کو کس قسم کا ریلیف چاہیے فوری طور پہ؟ فوری طور پر جو ہے نا تعلیم کے لیے، ہیلتھ کے لیے، یہ دو ایسے شعبے ہیں کہ جن پر جو ہے وہ تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت کمزور ہے. ناکام تو نہیں کہہ سکتے ہم، بہت کمزور ہے. تو اس حوالے سے جو ہے غریب لوگ جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں. آپ کے اسکولوں میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 6 سے محروم ہو رہے ہیں. کتنے بچے پڑھتے ہوں گے؟ نہیں، ہمارے اسکولوں میں تو ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں. جب آپ کہتے ہیں تعلیم میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا علاقہ، آپ کا ارادہ کہاں تک پہنچنے کو ہے؟ نہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بڑے شہر ہیں ان کے علاوہ جو ان کے ساتھ منعقدہ تحصیلیں ہیں وہاں تک جو ہے اپنے ادارے بنائیں. اچھا، کوشش کر رہے ہیں. یہاں تعلیم کی بھی ڈیفینیشن کوئی نہیں، آپ کے نزدیک کون سی تعلیم چاہیے؟ نہیں، تعلیم ہمارے یہاں کوئی ایسی اختلاف نہیں ہے ڈیفینیشن. لیکن نہیں، یہ ایک یہاں پر مدرسے کی تعلیم ہے، ایک یہاں گورنمنٹ کے اسکول کی تعلیم ہے، ایک انگریزی میں. دیکھیں پاکستان میں او لیول اے لیول والی تعلیم. پاکستان میں یہ تقسیم جو ہے وہ سرکاری سطح پر تو ہے کہ یہ اے لیول او لیول ہے یا یہ ایچیسن کی ہے اور کسی گورنمنٹ ہائی اسکول کی ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تعلیم جو ہے سیدھی سی بات ہے، دین سے لے کر اور دنیا کے علوم یہ ساری تعلیم میں شامل ہیں. اور اس میں ہم الحمدللہ کامیاب ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں جو ہے جو بچہ پڑھ جاتا ہے وہ مسلمان بھی رہتا ہے اور پھر ایک اچھا جو ہے وہ ڈاکٹر انجینئر بننے کی بھی کوشش کرتا ہے. آپ کی جماعت عورتوں کی تعلیم کی حمایت کرتی ہے؟ بالکل، عورتوں ہمارے یہاں جو ہے وہ لڑکیوں کے اسکول ہیں اور لڑکیوں کی تعلیم جو ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ بڑی کوششیں کرتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں. لیکن آپ کی جماعت لڑکیوں کی نوکری کے خلاف؟ نہیں، نوکری بھی جو ہے وہ اگر خاتون جو ہے وہ ٹیچر ہے تو مطلب اس ایسی نوکری ہمارے ہاں جو ہے وہ اختلاط والی نوکری جو ہے اس کے بارے میں تو ہے. لیکن جہاں اس کے لیے پردے کا بندوبست ہے اور اس کے لیے کوئی
مرد اور زن کا اختلاط نہیں ہے تو اس میں کوئی اچھا، اختلاط آپ نہیں اتنا اچھا ریلیف کام کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ پارٹنرشپ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مثلا پاکستان کی لوکل این جی او جو ہے ریلیف، ان کی پارٹنرشپ ہے USA کے ساتھ ہے، یونائٹڈ نیشن کے ساتھ ہے، UNICEF کے ساتھ ہوگی، اور بہت ساری سیڈا ہے، DFID ہے، اس قسم کی آپ پارٹنرشپ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، ہم پارٹنرشپ جو ہے وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جب یہ کوئی کام چل رہا ہوتا ہے نا، کوئی حادثہ ہے، کوئی مطلب ناگہانی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو اس میں تو پارٹنرشپ چلتی ہے ہماری. اس میں جو بھی اس حادثے کے وقت کام کرنے والی تنظیمیں اور خدمت ہے جماعت اسلامی کی، اس کے ساتھ بھی، اور دوسری دیگر جو جماعتیں اس وقت کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ چل رہی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو پارٹنرشپ آپ نے کہہ رہے ہیں نا، یہ این جی اوز کی پارٹنرشپ ہے. یہ کوئی اس کا آپ لیول چیک کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بھئی یہ بہت مطلب دور ہے عوامی سطح سے. لیکن آپ کی بھی تو ایک این جی او کا مطلب ہوتا ہے نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، آپ کی بھی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، گورنمنٹ آرگنائزیشن. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو این جی اوز جن کا آپ نے ذکر کیا ہے نا جی، یہ پیپر ورک کرتے ہیں زیادہ، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ بھئی لوگوں تک جو ہے وہ ریلیف اور ویلفیئر کا کام جو ہے وہ لوگوں کی مطلب بالکل عوامی سطح پر جو ہے اس کو پھیلایا جائے. ہم پیپر ورک کو اور یہ جو تخمینے ہیں اور بجٹ ہیں، یہ اس بارے میں ٹھیک ہے کہ یہ بہت ضروری ہوتے ہیں وسائل کے حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہم لوگ کرتے. مثلا جب یہ کوئی بھی مثلا سیلاب میں بھی یہ تنظیمیں آئی ہیں تو جہاں جہاں مطلب مدد کی ضرورت ہوئی ہے ہم نے بلا تفریق کی. یہ نہیں ہے کہ بھی یہ مسلم غیر مسلم، ہم نے مسلک کی بھی تمیز نہیں کی اور لوگوں کی مدد کی ہے، اور لوگ میڈیا نے بھی اس بات کی گواہی بھی دی ہے. کن غیر ممالک نے آپ کے کام کی تعریف کی؟ وہ کون کون سے ممالک؟ نہیں، اس میں مجموعی طور پر ممالک کا تو نہیں ذکر آ رہا، لیکن یہ ہے کہ UN کے زیر سایہ جو چلنے والے مختلف ادارے ہیں انہوں نے بہرحال تعریف کی ہے. آپ جماعت سے بہت شروع سے وابستہ ہیں، جماعت کی سوچ میں کیا تبدیلی آئی ہے سر سے؟ نہیں، تبدیلی کی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جماعت ابھی تک جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ایک پروگرام رکھتی تھی اس پروگرام کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہے. اور اس میں یہ جو ریلیف کا جو کام جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے، اگر آپ کتاب و سنت کو، شریعت کو اٹھا کے دیکھیں گے تو مسلمان جو ہے وہ بہت مطلب ایک اچھا ریلیف ورکر ہوتا ہے، رضاکار ہوتا ہے، جو ہر وقت جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے کسی مصیبت زدہ کو اور اس کی مدد کے لیے جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ بھی اس کی مدد کی جائے. اس لیے میرے خیال میں جو ہے وہ یہ لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ بھی کوئی تبدیلی آئی ہے، انہوں نے دین اور اسلام کا مطالعہ نہیں کیا. میں کمیونیکیشن کا، کیونکہ آپ کمیونیکیشن کے آدمی ہیں، آپ اسپوکس مین ہیں، میں نے نوٹ کیا کہ اب آپ کی جماعت کے حضرات ٹی وی پہ آتے ہیں، پہلے نہیں آتے تھے، پہلے تصویریں نہیں کھنچواتے تھے، اب تصویریں کھنچوانے لگتے ہیں. تو ایک تبدیلی نہیں ہے یہ پھر ایشو چینج ہو جائے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ بھی نہیں، ایشو چینج نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ جب آپ ریلیف کام کر رہے ہیں تو اس کی پبلسٹی کے لیے نہیں، پبلسٹی کی بات نہیں ہے. ہمارا ریلیف کا ورکر جو ہے، رضاکار جو ہے، وہ یہ نہیں کرے گا کہ بھی کسی مرنے والے کو چھوڑ کر جو ہے اپنی تصویر کے پیچھے بھاگے گا. ہاں، کوئی مطلب اس دوران جو ہے وہ جس طرح یہ میڈیا کے ادارے جو ہیں وہ لوگوں تک خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا ورکر جو ہے وہ جب کسی ڈیڈ باڈی کو اٹھا رہا ہے تو یہ نہیں کرے گا کہ بھی وہ اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ کیمرے کے سامنے انٹرویو کے لیے آ جائے گا. تو مطلب یہ ایک ایسی چیز، کچھ چیزیں ہیں جو میڈیا کی ایک الغار ہے جس وجہ سے جو ہے کوئی رضاکار جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بھی وہ کیمرے کے سامنے. آپ اجازت دیں تو پاکستانی میڈیا کے حوالے سے ایک دو سوال کر لوں کہ کیا میڈیا، میرے خیال میں یہ یہاں تک بہتر ہے. بہت شکریہ.